بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ایران نے ایٹمی پروگرام پر کوئی سمجھوتا کرنے سے انکار کر دیا۔ ایران نے واضح اعلان کیا ہے کہ وہ اپنا افزودہ یورینیم یا ایٹمی ری ایکٹرز کسی بھی ملک کے حوالے نہیں کرے گا۔ مجتبیٰ خامنہئی نے کہا ہے کہ ایران کی خود مختاری پر کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی۔ امریکہ اور اسرائیل کے دباؤ کے باوجود ایران اپنے موقع پر ڈٹا ہوا ہے۔ ہم نے ہرمز کو مکمل طور پر ایرانی کنٹرول میں رکھنے کا قانون پاس کر دیا گیا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ 410 کلو گرام افزودہ یورینیم اس کی 50 سالہ محنت کا نتیجہ ہے۔ یہ یورینیم صرف بجلی بنانے کے لیے استعمال کیا جائے گا، ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے جائیں گے۔ مذاکرات صرف اسی صورت میں ہوں گے جب ایٹمی پروگرام پر بات نہ کی جائے۔ اس فیصلے سے خلیج میں جنگ کے بادل دوبارہ گہرے ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ ڈیڈ لاک برقرار، ایران امریکہ مذاکرات رک گئے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری مذاکرات ایک بار پھر ڈیڈ لاک کا شکار ہو گئے ہیں۔ ایران نے واضح کر دیا ہے کہ افزودہ یورینیم پر کوئی بات نہیں ہوگی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو امید تھی کہ ایران آبِ ہرمز کھول دے گا اور تجارت بحال ہو جائے گی، لیکن اسماعیل بقائی نے ان تمام خبروں کی تردید کر دی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ایران اپنے ایٹمی اثاثوں کو ہر صورت محفوظ رکھنا چاہتا ہے۔ اسرائیل مسلسل امریکہ پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ ایٹمی پروگرام ختم کیا جائے۔ پاکستان سمیت دیگر ممالک ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں، مگر نتیجہ صفر ہے۔ جنگ ٹلنے کی امید اب کم ہوتی جا رہی ہے۔ ایران کا سخت پیغام، ہماری خود مختاری پر کوئی سودا نہیں۔ ایران نے بڑی سختی سے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنی آزادی اور خود مختاری کا سودا نہیں کرے گا۔ مجتبیٰ خامنہئی کے نزدیک ایٹمی پروگرام قومی وقار کا مسئلہ ہے۔ پاسداران انقلاب نے مکمل تیاری کر لی ہے، اب ہرگز پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ایران کا موقف ہے کہ افزودہ یورینیم اس کی اپنی ملکیت ہے اور وہی رہے گا۔ یہ یورینیم تین بڑی طاقتوں امریکہ، چین یا روس میں سے کسی کو بھی نہیں دیا جائے گا۔ ایران نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے گا، صرف بجلی کے لیے استعمال کرے گا۔ ہزاروں سال پرانی تہذیب والا ملک باہر کی طاقت کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں۔ اس اعلان نے پورے خطے میں کشیدگی بڑھا دی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ پر دباؤ، اسرائیل ایٹمی حملے کی بات کر رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ شدید دباؤ میں ہیں کیونکہ ایران نے ان کی تمام امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ نیتن یاہو مسلسل امریکہ پر زور دے رہے ہیں کہ ایٹمی ری ایکٹرز پر بمباری کی جائے۔ امریکہ پہلے ہی جنگ میں بھاری نقصان اٹھا چکا ہے، اس کی پوزیشن نمبر 1 سے 3 ہو گئی ہے۔ اسرائیل کا مطالبہ ہے کہ جب تک ایران ایٹمی پروگرام واپس نہ لے کوئی فائدہ نہیں۔ ایران نے جواب میں کہا ہے کہ اگر حملہ ہوا تو وہ جواب دے گا۔ آبِ ہرمز اب ایران کے کنٹرول میں ہے، بغیر اجازت کوئی جہاز نہیں گزر سکتا۔ امریکہ چاہتا ہے کہ ڈیڈ لاک ٹوٹے، مگر ایران اپنے اصولوں پر قائم ہے۔ خطے میں امن کی بجائے جنگ کے امکانات زیادہ بڑھتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ایران تیار، جنگ ہوئی تو جواب دیا جائے گا۔ ایران نے واضح پیغام دیا ہے کہ وہ مکمل طور پر تیار ہے اور دفاع کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ اگر کہیں سے حملہ ہوتا ہے تو ایران بھی وہیں سے جواب دے گا۔ امریکی فوجی اڈوں کو پہلے ہی نشانہ بنایا جا چکا ہے، اب مزید نقصان برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ایران کا کہنا ہے کہ وہ تجارت بحال کرنا چاہتا ہے، مگر اپنے ایٹمی حقوق کے بغیر نہیں۔ رہبر انقلاب کے بیٹے مجتبیٰ خامنہئی نے سخت ترین لہجے میں خبردار کیا ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق 410 کلو گرام افزودہ یورینیم کو محفوظ جگہوں پر رکھا گیا ہے، جو آسانی سے تباہ نہیں ہو سکتا۔ ایران گارنٹی دینے کو تیار ہے کہ یورینیم صرف بجلی کے استعمال کے لیے ہوگا۔ اب آنے والے دنوں میں بڑی پیش رفت کا انتظار ہے۔ صورتحال انتہائی نازک ہوتی جا رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا دباؤ ناکام، سعودی عرب اور پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اہم مسلم ممالک پر دباؤ ڈالا کہ وہ ابراہیم معاہدے کا حصہ بن جائیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ سعودی عرب، پاکستان، قطر اور ترکی اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لائیں، تاہم سعودی عرب اور پاکستان نے اس معاملے پر سخت اور واضح موقف اختیار کیا ہے۔ محمد بن سلمان نے امریکی دباؤ کے باوجود اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے۔
پاکستان نے بھی دو ٹوک انداز میں کہا ہے کہ فلسطین کے مسئلے کے بغیر تعلقات ممکن نہیں۔ رپورٹس کے مطابق ٹرمپ اس رویے پر شدید مایوسی کا شکار ہوئے ہیں۔ عالمی سطح پر اس پیش رفت کو مسلم دنیا کے مشترکہ موقف کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ مسلم ممالک کی خاموشی نے ڈونلڈ ٹرمپ کو حیران کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق ٹرمپ نے عرب رہنماؤں سے کانفرنس کال میں اسرائیل سے تعلقات بحال کرنے کا مطالبہ کیا۔ کال میں سعودی عرب، قطر، ترکی اور دیگر مسلم ممالک کے رہنما شریک تھے۔ جب ڈونلڈ ٹرمپ نے ابراہیم معاہدے کی بات کی تو تمام رہنما خاموش ہو گئے۔ کافی دیر تک کسی نے کوئی جواب نہ دیا، جس پر ماحول غیر معمولی ہو گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے مذاق میں پوچھا کہ کیا آپ سب لوگ کال چھوڑ کر جا چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود خاموشی برقرار رہی۔ یہ واقعہ اس بات کی علامت سمجھا جا رہا ہے کہ مسلم ممالک اس معاملے پر محتاط ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ خاموشی دراصل ایک مشترکہ سیاسی پیغام تھا۔ پاکستان، سعودی عرب، ترکی اور قطر کا نیا اسلامی اتحاد سامنے آنے لگا۔ رپورٹس کے مطابق سعودی عرب کی قیادت میں ایک نیا اسلامی بلاک تشکیل دیا جا رہا ہے۔ اس ممکنہ اتحاد میں پاکستان، ترکی اور قطر بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ دفاعی تعاون اور مشترکہ حکمت عملی پر کئی عرصے سے بات چیت جاری ہے۔ قطر نے بھی پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ تجزیہ کار اس اتحاد کو اسلامی نیٹو قرار دے رہے ہیں۔ اس اتحاد کا مقصد خطے میں مشترکہ دفاع اور سیاسی ہم آہنگی بتایا جا رہا ہے۔ پاکستان کی ایٹمی طاقتوں کو اس بلاک کی بڑی قوت سمجھا جا رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ اتحاد خطے میں طاقت کا توازن تبدیل کر سکتا ہے۔ سعودی عرب اب دفاع کے لیے صرف امریکہ پر انحصار نہیں کرتا۔ سعودی عرب نے واضح کر دیا ہے کہ اب وہ اپنی سلامتی کے لیے مکمل طور پر امریکہ پر منحصر نہیں رہا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی تعاون مزید مضبوط ہو چکا ہے۔ رپورٹس کے مطابق پاکستانی فوجی اور دفاعی نظام سعودی عرب میں موجود ہیں۔ JF-17 اسکواڈرن اور ایئر ڈیفنس سسٹم کی تعیناتی کی خبریں بھی زیر گردش ہیں۔ سعودی حکام پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ مکمل انحصار کا دور ختم ہو چکا ہے۔ اسی وجہ سے سعودی عرب امریکی دباؤ کو پہلے کی طرح قبول نہیں کرے گا۔ خطے میں نئی دفاعی صف بندیاں تیزی سے سامنے آ رہی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ تبدیلیاں امریکہ کے لیے بڑا سفارتی چیلنج بن سکتی ہیں۔ ایران ڈیل کو اسرائیل سے جوڑنے پر پاکستان کا سخت رد عمل۔ پاکستان نے واضح کر دیا ہے کہ ایران سے متعلق مذاکرات کو اسرائیل کے معاملے سے نہیں جوڑا جا سکتا۔ اسلام آباد کا موقف ہے کہ ثالثی الگ معاملہ ہے جبکہ سیاسی دباؤ الگ چیز ہے۔ پاکستانی حکام نے عندیہ دیا ہے کہ کسی ملک کو دھمکی دے کر فیصلے نہیں کروائے جا سکتے۔ امریکہ کی جانب سے ایران ڈیل کے بدلے ابراہیم معاہدے کی شرائط پر تحفظات سامنے آئے ہیں۔ پاکستانی وزیر دفاع کے بیانات کو عالمی میڈیا میں خاص اہمیت دی جا رہی ہے۔ خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باوجود پاکستان سفارتی حل پر زور دے رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق پاکستان اس وقت محتاط مگر مضبوط پالیسی اختیار کیے ہوئے ہے۔ ایران کا امریکہ کو دو ٹوک پیغام، 24 ارب ڈالر واپس کرو پھر مذاکرات ہوں گے۔ ایران نے امریکہ کے سامنے سخت شرائط رکھ دی ہیں۔ پہلے اس کے 24 ارب ڈالر واپس کیے جائیں۔ ایرانی حکام کے مطابق جب تک رقم واپس نہیں ملتی مذاکرات آگے نہیں بڑھیں گے۔ ابتدائی طور پر 12 ارب ڈالر فوری جاری کرنے کا مطالبہ کیا گیا اور باقی رقم چند ہفتوں میں ادا کرنے کی شرائط بھی سامنے آئی ہیں۔ ایران کو خدشہ ہے کہ امریکہ ماضی کی طرح وعدہ خلافی کر سکتا ہے، اس لیے تہران براہ راست اپنے اکاؤنٹس میں رقم منتقل کروانا چاہتا ہے۔ قطر سمیت خلیجی ممالک بھی معاملے میں ثالثی کی کوشش کر رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ مطالبہ امریکہ کے لیے ایک بڑا سفارتی دباؤ بن چکا ہے۔ ایران کا سخت انتباہ، حملے کا جواب تباہ کن ہوگا۔ ایران نے خبردار کر دیا ہے کہ حالیہ حملوں کا جواب انتہائی سخت انداز میں دیا جائے گا۔ ایرانی قیادت کا کہنا ہے کہ امریکہ کو اب کھلا پیغام دے دیا گیا ہے۔ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایرانی دفاعی نظام نے امریکی ڈرون اور جنگی طیاروں کو نشانہ بنایا۔ ایران کا موقف ہے کہ اب وہ مزید دباؤ برداشت نہیں کرے گا۔ پاسداران انقلاب کو مکمل الرٹ کر دیا گیا ہے۔ خلیجی ممالک کو بھی پیغام دیا گیا ہے کہ امریکہ اب انہیں مکمل تحفظ فراہم نہیں کر سکتا۔ خطے میں کشیدگی بڑھنے کے بعد جنگ کے خدشات مزید گہرے ہو گئے ہیں۔ سیاسی مبصرین کے مطابق صورتحال انتہائی خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔
खलीजी ममालिक अमरीका पर दबाव डालने लगे, जंग रोकने की कोशिशें तेज। कतर और दीगर खलीजी ममालिक अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी कम करवाने की कोशिशें कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई ममालिक चाहते हैं कि जंग किसी भी सूरत आगे ना बढ़े। खलीजी रियासतों को खदशा है कि जंग की सूरत में इनकी मैशत बुरी तरह मुतासर होगी। तेल, गैस और सियाहत के शोबों को शदीद नुकसान पहुंचने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। ईरान ने भी वाज़ह किया है कि अगर दबाव बढ़ा तो आबनाए हुर्मुज़ में सख्त इकदाम किए जा सकते हैं। माहरीन का कहना है कि खलीजी ममालिक अब अमरीका पर भी जंग रोकने के लिए जोर डाल रहे हैं। खित्ते के सरमायाकार और आलमी मंडियाँ मुसलसल बेयकीनी का शिकार हैं। तजियाकारों के मुताबिक आइंदा चंद दिन सूरत हाल के लिए इंतहाई अहम होंगे। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ख़बरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।